بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے دہلی میں اپنے دورے کے دوران یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ افغان جو ہیں ان کو تو کوئی شکست نہیں دے سکا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ برطانیہ جو ہے جو اس وقت سپر پاور تھا، اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا کہا جاتا تھا اس سلطنت پہ، اس کو افغانیوں نے بڑی ذلت میں شکست دی۔ اور اس کے بعد وہاں پہ روسی آئے، اور روسی جو ہے وہ انہیں بھی بھاگنا پڑا، اور یہ واقعی افغانستان جو ہے سلطنتوں کا قبرستان بنا۔ پھر اس کے بعد امریکی آئے، امریکیوں کو بھی جانا پڑا۔ لیکن افغانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ افغان تاریخ تو پڑھتے ہیں، تاریخ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کو، پوری تاریخ کو نہ سمجھتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔ مثلا برطانیہ وہاں سے نکلا افغانستان سے، لیکن برطانیہ بڑی سلطنت ہی رہا۔ سوویت یونین ضرور ٹوٹا، لیکن سوویت جو ریاست ہے وہ بھی ایک مضبوط ریاست رہی۔ اور روس جو ہے وہ ابھی بڑی ترقی کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی سپر پاور ہے، ابھی بھی وہ دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن افغانستان جو ہے وہاں انہوں نے یہ کام تو کیا، بہت بڑا کام کیا کہ جو دوسری سلطنتیں تھیں انہیں بھگا دیا، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے کہ وہاں امن قائم ہوتا، وہاں اچھی ایک حکومت قائم ہوتی، دنیا میں ایک مثال بنتی۔ یہ بہرحال کام نہیں ہو سکا۔ اس میں بہت سا رول جو ہے افغان قیادت کا بھی ہے، بہت سا رول دنیا کا بھی ہے جس نے افغانستان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن اقبال نے جو کہا تھا، میں بار بار کہتا ہوں کہ 1920 کے اشرے میں کہا تھا کہ برصغیر کے پورے امن کا انحصار جو ہے کابل کے امن پہ ہے، تو میں اس پہ بہت اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی پاکستان کو افغان جو قیادت ہے وہ ایک دھمکی دیتی رہی ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے تو 3 بڑی سلطنتوں کو تباہ کر دیا، آپ کس بات کی مولی ہیں۔ میں اس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں چاہا، پاکستان نے کبھی نہ سوچا نہ تصور کیا کہ اس نے کابل کو فتح کرنا ہے۔ وہ تینوں حکومتیں جو تھیں، سلطنتیں جو تھیں، انہوں نے تو کابل کو فتح کیا بھی تھا، وہاں حکومت بھی قائم کی، وہاں پہ وہ رہے بھی۔ پاکستان کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان تو یہ چاہتا ہے اور چاہتا تھا کہ ایک مضبوط طالبان کی حکومت جو ہے وہ کابل میں قائم ہو، اور اس میں پاکستان نے اپنے ایک رول پلے کیا۔ اور حکومت جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو متضاد خیال لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو طالبان کے سے بھی ہم یہی توقع کرتے تھے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور جیسے ٹی ٹی پی کا ان کا ایک معاملہ ہے، تو ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی وہ ایسے احسن طریقے سے حل کریں گے، ایک ون ون والی پوزیشن بنا دیں گے۔ اس میں وہ 10 ارب والی بات بھی ہوئی کہ جی ان کو دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا جائے، اور اس پہ جو پاکستان دے دے، تو پاکستان نے اس پہ گارنٹیز مانگی، وہ نہیں مانی، وہ انہوں نے نہیں دی۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک سیز فائر ہو گئی ہے، کوئی معاہدہ بھی ہو رہا ہے، اس میں پوری دنیا کے جو ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے اہم فیصلہ جو ہے وہ طالبان حکومت کو کرنا ہے کہ انڈیا جو ہے، انڈیا کو کچھ نہیں انٹرسٹ نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت مضبوط ہو۔ وہ یہی چاہے گا کہ طالبان کی اور پاکستان کی لڑائی ہوتی رہے۔ اگر طالبان اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کابل پہ جو ہے وہ حکومت کرے۔ انڈیا ضرور یہ چاہے گا کہ لوگ جو ہیں ہلاک ہوتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک یہاں افراتفری رہے، اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو۔ لیکن اس قیمت پہ ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ افغانستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک آن گراؤنڈ ایک ریئلٹی ہے کہ پشتون جو ہیں اکثریت میں نہیں ہے۔ باقی اگر دیکھیں اکثریت میں اس اعتبار سے تو وہ واحد بڑی اکثریت تو ہے کہ 45% ہے، لیکن جو 56% ہے، 55% ہے، وہ غیر پشتون ہے۔ اور افغانستان میں کی جو قیادت ہے اس کو سب کو ملا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس میں پاکستان کو بھی اس کا پوری طرح سے ساتھ دینا چاہیے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو انڈیا فتنہ پیدا کر رہا ہے، انڈیا جو آگ لگا رہا ہے، اس آگ سے بچنا ہے، اور دونوں ملکوں کی قیادت نے بصیرت کے ساتھ بچنا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ابھی جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ اس کی طرف ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔